السلام علیکم دوستو، پروگرام ایکسپلور دا ورلڈ میں بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سید زادے کی امداد کے لیے مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ایکسپلور دا ورلڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت با زید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مشغول تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پنجاب کے ایک دور دراز علاقے کا ایک مفلوق الحال شخص آیا۔ اس شخص کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ وہ مفلوق الحال شخص چونکہ سید تھا، اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ ان کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میرا تعلق سادات سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، مگر اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض دار ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بزرگ اس شخص کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت بھرے لہجے میں فرمایا، تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ اس شخص نے مایوسانہ لہجے میں کہا، حضور، میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں، مگر ان بزرگ نے صاف لہجے میں کہا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے گردش وقت کو ٹال سکوں، لہٰذا میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ شخص دریائے چناب کے کنارے واقع ایک علاقے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان بنا دے گا۔ بزرگ کی بات سن کر اس شخص کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور وہ ایک امید لیے شور کوٹ پہنچ گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس وقت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین میں ہل جوت رہے تھے۔ ایسی حالت سے عام دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مفلوق الحال کسان اپنی روزی کے لیے ہل جوت رہا ہے۔ جب اس شخص کی نگاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہ تو خود کوئی پریشان حال شخص ہے، میرا سفر کرنا تو رائے گاں رہا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے واپسی کے لیے اپنے قدم موڑے۔ ابھی وہ شخص ایک قدم بھی واپس نہ پلٹا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکارا، اے سید، اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کرتے تم یہاں تک پہنچے، پھر بھی ہم سے ملے بغیر واپس جا رہے ہو۔ اس نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو حیران رہ گیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے اترا اور بڑی عقیدت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت توجہ کے ساتھ اس شخص کی بات سنی اور پھر نہایت دلکش انداز میں فرمایا، سید، تم میرا ایک کام کرو،
میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، شیخ ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تب تک تم میرا حل چلاؤ، بس مجھے یہی کام ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہ سید زادہ اس سوچ کے ساتھ حل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کی اس سید زادے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں حیرت سے اس وقت چندیا گئیں جب اس نے دیکھا کہ وہ ساری مٹی سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سید اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے اپنی جھولی سونے سے بھری اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جن لوگوں کی نگاہ میں اثر ہے وہ ایک نظر میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، اور یہ فیض ربانی ہے جو کسی فرد پر منحصر نہیں ہے، خواہ وہ سید ہو یا جٹ۔ اس شخص نے اپنی ضرورت کے مطابق سونا سمیٹا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور اس مال سے اس نے اپنے قرض داروں کے قرض ادا کیے اور اپنی بیٹیوں کے فرائض انجام دیے، اور جو مال بچ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔